الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اپنی سی ایک مختصر چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی. اور عبادت جیسے کرنی چاہیے رب کائنات کی ویسے تو ہم سے ہو نہیں سکی اور اس میں خامیاں رہ گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں. اور جب انسان ایک چیز کرتا ہے اس میں خامی کوتاہی رہتی ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے. جیسے آپ کوئی گھر بنائیں اور سوچ سمجھ کے بنائیں لیکن اس میں بنیادی یا ویسے ہی دو چار خامیاں رہ جائیں تو دل میں بندے کو ایک کھسک سی ہوتی ہے کہ یار میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا وقت لگایا اور اتنے اپنے اوقات اور پوری زندگی کے لیے میں نے ایک مکان بنایا لیکن اس مکان میں یہ خامیاں رہ گئیں، یہ نہیں ہوتی تو اچھا تھا. اسی طرح جب ہم جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں بھی فرمایا لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ لم یذکر اللہ تعالی فی، کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو جانے کے بعد اس کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا کہ فلاں چیز رہ گئی، فلاں چیز رہ گئی، فلاں چیز رہ گئی، یہ بھی مل جاتا، یہ بھی مل جاتا، یہ بھی مل جاتا. فرمایا کسی چیز کا افسوس نہیں رہے گا الا علی ساعۃ، مگر اس گھڑی کا افسوس ضرور ہوگا لم یذکر اللہ تعالی فی، جس میں وہ اپنے اللہ کو یاد نہ کر سکا، اس کا افسوس. اب اسی طرح جیسے رمضان المبارک گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کو اس بات کا افسوس قلق رہا ہوتا ہے کہ جی ہم اس میں اتنی محنت نہیں کر سکے جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہماری تو حالت یہ تھی کہ جب ہم تراویح میں کھڑے ہوتے تھے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ حافظ صاحب رکوع کے قریب ہو جائیں پھر ہم اللہ اکبر کریں، تب تک بیٹھے رہتے تھے، لیٹے رہتے تھے. اور تراویح بھی بے دلی سے پڑھتے تھے، کبھی 8 پڑھ لی، 20 پڑھی تو بے دلی سے، پھر اگر دل سے بھی پڑھا، کھڑے ہو کر بھی پڑھا تو سارے جہان کے خیالات میرے اور آپ کے دماغ میں. اب جب ہماری عبادتوں کی حیثیت اور یہ ہے، جب ہم نے عبادت ہی ایسی کی ہے تو دل میں ایک کھٹک، ایک افسوس تو ہوگی ہے کہ جی جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے کر نہیں سکے. اب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہمارے اوپر دیکھیے. میں نے جو آیت پڑھی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. رمضان شریف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جی رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اس میں قرآن اتارا گیا اور اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ روزے نہ رکھے، پھر اگلے روزے رکھے جب اس کو وقت مل جائے. فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پر آسانی کرنا چاہتے ہیں، تنگی کرنا نہیں چاہتے. اس کے بعد آگے عجیب جملہ فرمایا جس میں مجھے اور آپ کو سہارا دے دیا گیا اور وہی آج بیان سے مقصود ہے. فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، سبحان اللہ. یہ ایسا جملہ ہے جس نے ڈھارس بنا دی انسان کی.
جس نے انسان کو سمجھیں کہ معذور کو کھڑا کر دیا. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم گنتی کے 29 یا 30 پورے کر لو. بس روزے رکھے، گنتی کے ہی رکھے، ہم نے گنتے ہی رہے. جناب 29 ہو گئے پھر بھی 30 کا ثواب، 30 ہو گئے تو ویسے ہی 30 کا ثواب. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ایک کام ہے گنتی کے ایام پورے کرو. بس جیسے گنتی کرتے ہیں کہ جی کام کریں نہیں کریں، پہلی تاریخ ہوگی تنخواہ مل جائے گی، تو فرمایا تم گنتی پوری کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو. اب گنتی پوری ہو گئی. گنتی پوری کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری کمی کوتاہیوں کو رحمتوں سے بدل دینا ہمارا کام. اب دیکھیں کیسی ڈھارس بنا دی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس تم گنتی کے دن پورے کرو. اب پورے کر لیے ہم نے گنتی کے دن، 29-30 دن گنتی کے پورے ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آگے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی روزے رکھنے کی. اس لیے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہم تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ خدا کی بڑائی بیان ہوتی ہے. تو فرمایا ایک تو کام یہ کرو گنتی کے دن پورے کرو. پورے کرنا گنتی کے دن تمہارا کام ہے، ثواب دینا ہمارا کام ہے. اگرچہ ہم نے جو روزے پر رکھا ہوا ہے وہ اتنا ہے جو تمہارے احساسات میں بھی نہیں آ سکتا، اس کا ادراک بھی تم نہیں کر سکتے. اس لیے دیکھیں کیا فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. باقی ہر عمل کا بدلہ فرشتے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود. اب ایسا روزہ تو ہم نے رکھا ہی نہیں کہ جس سے ہمیں خدا بدلہ دیں. پھر باب الریان سے گزاریں جو سیرابی کا دروازہ، لیکن ہمیں ڈھارس بندانے کے لیے فرمایا بس وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی کے دن پورے کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. لعلکم تشکرون، اور خدا کا شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ. آگے کا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ کہ جناب ہم نے تو کام کی صرف کوانٹٹی تو پوری کر لی، گنتی تو پوری کر لی، کوالٹی تو ہماری وہ نہیں تھی. فرمایا نہیں، بس تم نے گنتی پوری کی، ہم نے اس گنتی کو ہی قبول کر لیا، ہم نے اس گنتی کو ہی قبول کر لیا، کیونکہ خالق کائنات کی رحمت ہی ایسی ہے. ان رحمتی سبقت غضبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات کی عرش پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری جو رحمت ہے میرے غصے پر غالب ہے، میرے غصے پر غالب ہے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ جی ہم نے 29 یا 30 کیے، اور کیسے کیے ہمیں پتا ہے. جیسے میں نے بتایا، نہ تراویح میں ہمارا خیال اللہ کی طرف، نہ نمازوں میں ہمارا خیال اللہ کی طرف، نہ روزہ وہ جیسے رکھنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی فرمایا تم گنتی کے دن پورے کرو. بلے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور یہ گنتی پوری کرنے پر بھی خدا کی بڑائی بیان کرو. یہ بھی تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم یہ روزے بھی رکھ سکو، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم تراویح پڑھ سکو، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم ہمارے دربار میں آ سکو. قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ دیکھو اگر لوگ سارے منکر ہو جائیں، خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے یحبہم اللہ و یحبون. پہلے کیا فرمایا؟ یحبہم اللہ، اللہ ان سے محبت کریں گے. آگے فرمایا و یحبون، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. حضرات مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا، یحبہم اللہ کو پہلے فرمایا، یعنی اللہ پہلے محبت کریں گے، بندوں کی محبت بعد میں ہوگی. اس سے کیا پتا چلا کہ میرا اور آپ کا مسجد میں آ جانا، جمعے کے لیے بیٹھ جانا، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ وہاں سے توجہ ہوئی ہے، وہاں سے عنایت ہوئی ہے. پہلے ان کی محبت ہوئی ہے، پھر ہم نے قدم اٹھائے ہیں. اگر ان کی محبت نہ ہوتی تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. تو فرمایا یحبہم اللہ و یحبون. اب ہدایت دے دیجیے اس طرف کہ 29 گنتی کے بھی تم نے پورے کر دیے، گنتی کی تراویح بھی پڑھ لی. اب فرمایا کہ اس گنتی کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. پہلے فرمایا رمضان کی ابتدا میں تتقون، متقی بن جاؤ. آخر میں فرمایا تشکرون، شکر گزار بندے بن جاؤ کہ جی ہمارا تو کام ہی ایسا نہیں تھا، لیکن کمال دیکھیے کہ ٹوٹے پھوٹے کام پہ اللہ تعالیٰ نے پوری
رحمت ہماری طرف متوجہ فرما دی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں انسان کا جب انسان کی اولاد نافرمان ہو جائے تو کتنا بھی شفیق باپ ہو، کتنا بھی رحیم باپ ہو، لیکن اس کے دل میں دکھ آ جاتا ہے کہ یہ نافرمان ہو گئی، یہ نالائق ہو گئی، یہ نااہل ہو گئی، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ پھر وہ کہتا ہے نافرمان بیٹا، نالائق بیٹا، نااہل بیٹا۔ دیکھیں کبھی وہ یہ نہیں کہتا اے میرے پیارے بیٹے، نالائق ہو گیا، اتنا دکھ پہنچایا۔ اب وہ یہ نہیں کہتا پیارے بیٹے، بلکہ پیارا تو اسے کہتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے، اچھا تو اسے کہتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن قرآن کے انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اب کتنا پیار کا جملہ ہے، اے میرے بندو۔ اب اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو جب کہا جائے والدین کے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تو اس کا مطلب کون ہے، کیا ہے کہ پیارا وہ ہوگا جو فرما بردار ہو، پیارا وہ ہوگا جو ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ہو، خدمت کرنے والا ہو۔ اب جب اللہ نے فرمایا قل یا عبادی، آپ کہہ دیجئے محبوب اے میرے بندو، تو اس بندوں سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمارے ذہن میں دنیا کی طرف آیا کہ خدا جب فرما رہے ہیں میرے بندے، تو خدا کے بندے تو وہ ہوں گے جو عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، مفسر ہوں، محدث ہوں، حاجی ہوں، تبلیغی ہوں، مجاہد ہوں، اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لگانے والے ہوں، دین کی خدمتیں کرنے والے ہوں، صف اول کے نمازی ہوں۔ تو اللہ تو بندے ایسوں کو کہے گا جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے بھائی، اے میرے پیارے بیٹے، ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن آگے دیکھیے کمال کر دیا، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ کتنا پیار کا یہ لفظ ہے۔ آگے کیا کہا؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو ظالم ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے گناہوں کے انبار کیے ہیں، جو گناہ لے آئے اور ان کی ایک نیکی نہیں ہے، آج تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ اے میرے بندو جو گناہوں میں لت پت ہیں، کوئی ایسے نہیں کہتا اے میرے پیارے بیٹے جو نافرمان ہے، اے میرے پیارے بیٹے جو باپ کی بات نہیں مانتا، اے میرے پیارے بیٹے جو ماں کی بات نہیں مانتا، اے میرے پیارے بیٹے جنہوں نے ہمیں سکون نہیں دیا۔ لیکن نہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے پیارے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، جو گناہوں میں لت پت پڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وہی فرمائی، یا داؤد بشر المذنبین، اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دے، گناہ گاروں کو، نیکوں کو نہیں، گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دے، میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے، میری طرف سے منہ موڑنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا بھی مقام دیکھیے، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا بھی مقام دیکھیے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بھیج رہے ہیں نبی بنا کر، ان ارسل، بھیج کس کی طرف رہے ہیں؟ فرعون کی طرف۔ جب فرعون کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى، تم جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ بڑا سرکش ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا فاکثروا فیها الفساد، انہوں نے زمین میں بڑا فساد مچایا، بڑا فساد مچایا۔ فرعون کیلوں والا، فرعون میخوں والا، فرعون ظالم، فرعون جابر، اور یہ فرعون وہ ہے جس نے کائنات میں یہ دعویٰ کیا جو کسی نے نہیں کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر رب کی رحمت دیکھیے، اللہ بھیج رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا کے کلیم بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ غصے والے پیغمبر بھی ہیں، ان کو غصہ بھی ہے، جیسے مشہور روایت ہے فوقظہ موسیٰ، ایک مکہ مارا اور قبطی کا کام اتار دیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیلی کا کام اتار دیا۔ اب دیکھیں یہ قبطی کا کام اتر رہا ہے، اب ایک مکے سے غصہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اے ہارون، تم جاؤ، اور کس کی طرف جاؤ؟ فرعون کی طرف۔ اور کون سا فرعون؟ انہو طغیٰ، سرکش فرعون، سرکش فرعون۔ لیکن بات یاد رکھنا، فقولا لہو قولا لینا، لینا، اس سے جب بات کرنا تو نرم انداز میں بات کرنا، بات نرم انداز میں کرنا۔ اب اللہ بھیج رہے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو، بھیج رہے ہیں فرعون کی طرف۔ اس لیے ہمارے مفتی شفیع صاحب
رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ چاہے تم کتنے بڑے مصلح بن جاؤ، اللہ کے نبی سے نہیں بڑھ سکتے، موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے نہیں بڑھ سکتے، اور تمہارا مخاطب چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی بدکار ہو، کتنا بھی گناہوں میں لت پت ہو، لیکن فرعون سے نہیں بڑھ سکتا۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہے فرعون کو جا کے لینا، نرم بات کرنا، نرم بات کرنا، تو تمہیں بھی چاہیے یہاں جا کے نرم بات کرو، چاہے وہ گناہوں میں لت پت ہے لیکن اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے تھے، دو بندے آپس میں تھے، دونوں میں تعلق تھا، دونوں میں دوستی تھی۔ فرمایا بنی اسرائیل میں یہ لوگ تھے، ایک بڑا نیک تھا اور ایک بڑا گناہگار تھا۔ نیک جو ہے وہ گناہگار سے کہا کرتا میاں توبہ کر لے، میاں اللہ کے راستے پر آ جا، میاں گناہ چھوڑ دے۔ وہ کہتا میاں یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں جانوں میرا اللہ جانے، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ وہ یہ جواب دیتا، یہ کہتا۔ ایک دن اس نیک کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں یہ کہہ دیا اللہ کی قسم خدا تجھے بخشے گا ہی نہیں، خدا تیری مغفرت ہی نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر خدا کی جو رحمت تھی وہ بھی جوش میں آ گئی، غضب بھی جوش میں آ گیا۔ تو فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے میری رحمت کو اس طرح کسی پر بند کرنے والا، کسی پر بند کرنے والا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو آیا ہے، اس بدو نے آ کر پیشاب کیا ہے، پھر آپ نے اس کو پیشاب سے روکا ہے، صحابہ بھاگ رہے ہیں، فرمایا اترکوہ دعو، اس کو چھوڑو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ پھر اس کو بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد صاف کروائی اور اس کو کہا بیٹا یہ اللہ کا گھر اس لیے نہیں ہے کہ اس میں گندگی پھیلائی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات یہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ اب وہ دیہاتی تھا، اس کو اتنا پیار ملا، وہ خوش ہو گیا، تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے اللہ ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے میرے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کرنا، ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا۔ تو امام الانبیاء نبوت والی زبان سے کیا فرماتے ہیں لقد تہجرت واسعا، لقد تہجرت واسعا، لقد تہجرت واسعا، تو نے تو اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو ایک معمولی سوراخ میں بند کر دیا کہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما۔ فرمایا تو نے خدا کی رحمت کی وسعت کو ایک معمولی سوراخ میں بند کر دیا، اللہ کی رحمت تو سب پر ہے۔ تو اب اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ گیا اور غضب کو بھی جوش آ گیا، اور اللہ نے فرمایا میں تیری مغفرت نہیں کروں گا، تو کون ہے جو میرے بندوں کو مجھ سے مایوس کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے رمضان شریف مکمل ہوا اور اللہ نے ایک جملہ فرما دیا بھلے تکمل العدہ، گنتی کے دن پورا کرنا تمہارا کام ہے، ہمیں اس گنتی کو مکمل کر کے اپنے دربار میں قبول کرنا ہمارا کام ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے بھائی جان کہ آ جاؤ امتحان دے دو یونیورسٹی کا، صرف پرچے میں بیٹھ جاؤ، الٹا سیدھا لکھ لو، جو لکھنا ہے لکھ لو، سوال تم پورا کرو، پاس ہم کر دیں گے، سوال تم پورا کرو، ڈاکٹر ہم بنا دیں گے، سوال جیسے کیسے الٹے سیدھے تم لکھ لو، ہم تمہارے جواب کو صحیح کر دیں گے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو فرمایا لتکمل العدہ، مجھے پتا ہے تم تو دن گنتے رہے، مجھے پتا ہے تم کہتے رہے گرمی نے مار دیا، مجھے پتا ہے تم کہتے رہے روزے نے جان نکال دی، لیکن ولتکمل العدہ، گنتی کے دن پورے کرنا تمہارا کام ہے۔ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، یہ گنتی پوری کرنے کی جو تمہیں ہدایت دی اس پر بھی خدا کی بڑائی بیان کرنا تمہارا کام ہے، شکر گزار بننا تمہارا کام ہے، باقی سارا ہمارا کام ہے۔ تو رمضان گزر گیا، ہم نے گنتی کے دن پورے کیے، اور یہ رمضان ہمارے لیے کیا لے آیا، اس نے ہمیں کیا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان پورا ہو جاتا ہے، عید کی شب ہوتی ہے، اللہ نے اس کو فرمایا لیلۃ الجائزہ، سمیت بذالک لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، انعام کی رات۔ اب اس میں انعام دیا جاتا ہے، کیا انعام دیا جاتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ من رمضان، اللہ میری امت کی رمضان کی آخری رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے لیلۃ القدر یا رسول اللہ، کیا وہ قدر کی رات
رات ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، قدر کی رات نہیں ہوتی، وَلَٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوفَّىٰ أَجْرَهُ إِذَا قَضَىٰ عَمَلَهُ، لیکن اصول یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری تب دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کرتا ہے، اور کام بھی کیسا پورا کیا جناب؟ گنتی کے دن آتا رہا، 29 دن ویسے ہی مزدوری کی، کام تو صحیح کیا بھی نہیں، پھر بھی فرمایا بس گنتی تم نے پوری کی، اب ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ پھر کل کا جو دن ہوا عید کا دن، فرمایا جب یہ ساری امت عید کے لیے نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے فرشتوں، ان مزدوروں نے اپنی مزدوری پوری کی، اب ان کو میں کیا اجر دوں؟ تو کہا جاتا ہے ان کو پورا پورا اجر دیجئے۔ فرمایا تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ پکی ٹھکی حدیث ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس میں ایک ذرہ برابر بھی بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب میں نے خدا سے معافی مانگی اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری زندگی سارے گناہ معاف ہو گئے، میرا کپڑا سفید ہو گیا، اب یہ دھل گیا، اب عید گزر گئی جناب، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس سفید کپڑے کی حفاظت کرنی ہے، اب اس پر داغ لگنے نہیں دینا، اب اس کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرنا، اس کو گناہوں میں ملوث نہیں کرنا، اس سفید کپڑے کی حفاظت کرنی ہے تاکہ اللہ نے جو رمضان میں ہماری حفاظت کی، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں شدید گرمی تھی، شدید گرمی میں ہم تھے، کمرہ بھی اکیلا، اے سی بھی چل رہا ہے اور کولر بھی پانی کا بھرا ہوا ہوتا تھا، چھوٹے بچے پانی پی رہے ہوتے تھے، اب بچے بھی سو رہے، گھر والے بھی سو رہے یا وہ کسی کام میں ہے، اکیلا بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کولر ٹھنڈا پانی کا بھرا ہوا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے لیکن پیتا نہیں ہے کیونکہ اگر پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب یہی معاملہ میں نے اور آپ نے اب کرنا ہے کہ آنکھ کہتی ہے بدکاری بد نظری کر لو، کان کہتا ہے غلط سن لو، گانے سن لو، نغمے سن لو، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں سن لو، زبان کہتی ہے غلط بول لو، دل کہتا ہے غلط خیال کر لو، تو میں نے کیا کہنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب 1 مہینہ اللہ نے مشق کروائی ہے، جائز چیزوں کو چھڑوا دیا، اب تو ناجائز چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اب تو مشق ہو گئی نا بندے کی، اب تو مشق ہو گئی، ہاں لیکن اس میں چھوڑنا پھر اللہ سے مانگنا، ہم تو بڑے کمزور ہیں، اس لیے فرمایا اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے بچا لیجئے، گناہوں سے مجھے بچا لیجئے اور میری حفاظت فرما لیجئے۔ میرے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم، میں نے خود سنا فرمایا کرتے کہ میاں یہ اللہ کے ہاں بات نہیں چلے گی کہ آپ ہمیں دوسری صدی میں پیدا کرتے، ہم بھی تابعی ہوتے، ہم بھی متقی ہوتے، ہمیں 15ویں صدی میں پیدا کر لیا، اب ہم نیکی کے کام کیا کرتے، بھلائی کے کام کیا کرتے، ماحول ہی ہمارے خلاف تھا۔ فرمایا یہ بات چل ہی نہیں سکتی، بالفرض اگر یہ بات چل جائے، کوئی اللہ کے دربار میں عرض کر دے اور رب کائنات یہ فرما دے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں 15ویں صدی میں پیدا کیا تھا تو تمہیں بچاتا بھی میں، تمہاری حفاظت بھی میں کرتا، میں تو موجود تھا، کیا تم نے مجھ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے گناہوں سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھے خطاؤں سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھے عافیت میں رکھ دیجئے، میں مجھ سے ہر گناہ کو دور کر دیجئے؟ تم دعا دل سے کرتے، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے بچاتا، میں تو وہ اللہ ہوں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بند دروازوں کی طرف بھاگے، بھاگنا کام ان کا تھا، دروازے کھولنا اللہ کا کام تھا، تو تمہارا کام تو چلنا ہے، تم میری رحمت کی طرف چلو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میری طرف آؤ تو صحیح، اگر میں اپنی رحمت کے دروازے نہ کھول دوں تو کہنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء نے خود فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرمایا ایک بالش اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف آتی ہے۔ ہاتھ عربی میں یہاں تک کہتے ہیں کوہنی کے اینڈ تک، یہ ہاتھ ہوتا ہے انگلی سے لے کر کوہنی کے ختم تک یہ ہاتھ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت اس تک یہاں تک متوجہ ہوتی ہے، پھر اگر وہ یہاں تک چلے تو اللہ کی رحمت باعن دونوں ہاتھ ایسے کھول دیے جائیں مکمل، اتنی اللہ کی رحمت اس کی طرف آتی ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ چلتے ہوئے آئے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہماری طرف متوجہ ہے اور اللہ نے ہمیں معاف کرنا ہے، بشرطی کہ ہم خود اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ تو عید ہو گئی، اب ہمارا کپڑا سفید ہو گیا، اب ہم سفید کپڑے والے ہو گئے، اب اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے کہ اس پر گناہ کا دھبا نہ لگے، اس پر کوئی
کسی قسم کا دھبا نہ لگے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ 30 دن ہم نے 29 دن مشق کی کہ جائز پانی بھی نہیں پینا، جائز کھانا بھی نہیں کھانا، جائز گھر والوں کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو اب ہماری مشق ہو گئی کہ اب جائز کے پاس تو جاؤ، یہ پابندیاں ختم، اب صرف ایک پابندی ہے، ناجائز کے قریب نہیں پھٹکنا، ناجائز کے قریب نہیں جانا۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر تو ہے تمہاری عید، ورنہ ہے وعید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، اپنے حجرے کی طرف گئے، حجرے کا دروازہ بند کر دیا، باہر غلام کو کھڑا کر دیا، حضرت عمر نے جا کر رونا شروع کیا، اتنے روئے کہ باہر آواز جا رہی ہے حجرے کے، صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت عمر کیوں رو رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے اندر اجازت مانگی، آپ نے فرمایا بلا لو۔ اب سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے آ گئے، اے عمر لم تبکی، آپ روتے کیوں ہیں؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ رونے کا سبب یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی، ایسے بندے جنہوں نے رمضان کو مکمل کیا میں نے ان کی مغفرت کر دی، اور فرمایا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی وہ آج کے دن بھی محروم ہیں، آج کے دن بھی ان کو محروم کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ جو عید کا دن ہے یہ عمر کے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہے یا وعید دھمکی کا دن ہے کہ عمر کے اعمال قبول نہیں ہوئے۔ اب بتاؤ، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں، پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ یہ وہ انسان ہے جن کا جنت میں محل خود ہمارے نبی دیکھ کر آئے، یہ وہ انسان ہے جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے لو کان بعدی نبیہ لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ ختم نبوت کو مجھ پر ختم نہ فرماتے، نبوت کا سلسلہ جاری رکھتے تو عمر بن خطاب کو میرے بعد نبی بنایا جاتا۔ اس مقام کا آدمی جب رو رہا ہے دھو رہا ہے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اب اللہ کے فضل سے رونے دھونے سے ہمارے اللہ نے گناہ معاف کر دیے، اللہ کا وعدہ ہے اب اس سفید کپڑے کی حفاظت کریں۔ یہ عید ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اب 11 مہینے اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔